عید الفطر کی چاند رات کا وظیفہ۔ اس رات اس وظیفے کے بعد جو مانگنا ہے مانگ لیں، فوری ملتا جائے گا مجرب ترین عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند رات، یہ رات صرف ایک رسم یا خوشی کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام، ایک قیمتی موقع اور ایک سنہری گھڑی ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب رمضان المبارک کی طویل عبادتوں کے بعد انسان اپنے اعمال کی قبولیت کی امید لے کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ ایک طرف خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں روزے رکھنے، تراویح پڑھنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور دوسری طرف دل میں ایک ہلکی سی اداسی بھی ہوتی ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ یہی کیفیت ایک سچے مومن کی پہچان ہے کہ وہ عبادت کر کے بھی مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ اسے فکر رہتی ہے کہ کہیں میری عبادت رد نہ ہو جائے۔ یہی فکر انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اور یہی فکر چاند رات کو قیمتی بنا دیتی ہے۔ یہ رات دراصل فیصلہ کن رات ہوتی ہے۔ ایک طرح سے یہ اعلان کا وقت ہوتا ہے کہ کس کے اعمال قبول ہوئے اور کس کے نہیں۔ اگرچہ ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ہاں فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک اور موقع دیا کہ وہ اس رات میں اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، اس سے مانگیں، اس سے گڑ گڑائیں اور اپنی عبادات کی قبولیت کی دعا کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس رات کی قدر نہیں کرتے۔ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے بازاروں میں رش لگ جاتا ہے، خریداری، کپڑے، جوتے، چوڑیاں، مہندی، اور انسان ان سب چیزوں میں ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ رات اصل میں کس کے لیے تھی۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام ہمیں خوشی منانے سے نہیں روکتا، نہ ہی شاپنگ کرنا منع ہے، لیکن توازن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ساری رات دنیا میں گزر جائے اور اللہ کے لیے ایک لمحہ بھی نہ نکالا جائے تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ سوچیں، اگر ایک شخص پورا مہینہ عبادت کرے اور آخری رات غفلت میں گزار دے تو وہ کتنا نقصان اٹھا رہا ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جو تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی خوشخبری عطا فرمائی کہ قیامت کے دن جب لوگ شدید پریشانی میں ہوں گے، سورج سروں کے اوپر ہوگا، زمین آگ کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہر طرف خوف اور گھبراہٹ ہوگی۔ اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو عیدین کی راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث ہمیں اس رات کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ ایک رات کی عبادت انسان کی آخرت کو سنوار سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس رات میں ایسا کیا عمل کیا جائے جو آسان بھی ہو اور مؤثر بھی ہو۔ ہر شخص لمبی عبادت نہیں کر سکتا، ہر کوئی ساری رات جاگ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے۔ اسی آسانی کے تحت ایک نہایت ہی مجرب، مختصر اور بابرکت عمل بتایا جاتا ہے جو اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ عمل قرآن پاک کی ایک عظیم آیت پر مشتمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ آیت دراصل اللہ کی حمد اور شکر کا خلاصہ ہے۔ جب کوئی نعمت مکمل ہوتی ہے تو اس کے آخر میں اللہ کی تعریف کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، یہی مومن کا طریقہ ہے۔ رمضان جیسی عظیم نعمت کے اختتام پر اس آیت کا پڑھنا گویا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ، تو نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، ہمیں عبادت کی توفیق دی، اب تو اپنے کرم سے اسے قبول بھی فرما لے۔ اس عمل کا طریقہ نہایت آسان ہے، مگر اس میں اخلاص شرط ہے۔ چاند رات کو آپ نے اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر ممکن ہو تو پہلے 2 نفل نماز ادا کریں، نیت یہ کریں کہ یا اللہ، میں تیرے شکرانے کے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز کے بعد سکون سے بیٹھ جائیں، دل کو یکسو کریں اور پھر 21 مرتبہ یہ آیت پڑھیں۔ ہر مرتبہ پڑھتے ہوئے دل میں اللہ کی عظمت اور اس کی نعمتوں کا احساس رکھیں۔ جب 21 مرتبہ مکمل ہو جائے تو پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ دعا کے وقت جلدی نہ کریں، ٹہر ٹہر کر مانگیں۔ اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے رکھ کے یا اللہ میری روزی قبول فرما، یا اللہ میری نمازیں قبول فرما، یا اللہ میری تلاوت قبول فرما، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ میری زندگی میں برکت عطا فرما، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اگر آپ کے دل میں کوئی خاص حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے تو وہ بھی مانگیں، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔
ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ دعا کرتے وقت اپنے آپ کو بہت عاجز سمجھیں. کبھی یہ خیال نہ لائیں کہ میں نے بہت عبادت کی ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو کچھ کیا وہ بھی تیرے کرم سے کیا، اب تو اپنے فضل سے اسے قبول فرما لے. یہی عاجزی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے. یہ عمل آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ گھر میں ہیں تو بہترین، اگر آپ بازار میں ہیں تب بھی آپ دل میں پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ سفر میں ہیں، گاڑی میں ہیں تب بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے. دین کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ انسان آسان ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھا جا سکا. اگر کوئی شخص اس عمل کو سچے دل سے کر لے تو اس کے بے شمار فائدے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول فرما لیتا ہے، اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، اس کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کو درست کریں. دنیا کی خوشیاں اپنی جگہ، لیکن اللہ کی رضا کا سب سے بڑی چیز ہے. اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو سب کچھ مل جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. چاند رات کو ضائع نہ کریں، چاہے تھوڑا سا وقت ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے لیے نکالیں 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، لیکن اخلاص کے ساتھ اس عمل کو ضرور کریں. یہی تھوڑا سا وقت آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، آپ کی زندگی میں خوشیاں لا سکتا ہے اور آپ کو اللہ کے قریب کر سکتا ہے. آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے اور ہمیں بار بار رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرماتا رہے. آمین. ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں.